کرمان میں گورنر نے جو ہے جشن رکھا 13 رجب کو اور بلایا لوگوں کو. وہاں کسی نے قصیدے میں یہی شعر پڑھ دیا کہ مولا علی کے قدموں میں سے نماز میں تیر کو نکال لیا گیا اور مولا کو پتہ نہیں چلا. وہاں ایک سنی عالم بھی بیٹھا تھا, اس نے اعتراض کر دیا, کہا کہ یہ کیا تم لوگ فضول باتیں پڑھتے ہو جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ڈرامہ ہے, یہ افسانہ ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی پنڈلی میں تیر لگا ہو اور نکال لیا جائے, اس کو پتہ بھی نہیں چلے. حاکم جو تھا, جو علاقے کا گورنر تھا, وہ پڑھا لکھا نہیں تھا, اس کو کچھ آتا نہیں تھا. آیت اللہ بہجت کی کتاب ہے, محمد حسین رخشاد شاگرد نے لکھی, در محضر بہجت 2 جلدوں پر. وہاں یہ واقعہ آیت اللہ بہجت نے اپنے درس خارج میں سنایا. کہ کرمان کا جو والی تھا وہ پڑھا لکھا نہیں تھا, اس کو کچھ آتا نہیں تھا, لیکن جب اعتراض کیا عالم نے جس کا نام تھا مردوخ, مردوخ خے کے ساتھ, دال کے ساتھ نہیں تھا, تو مردود لیکن نام مردوخ تھا. اس نے جب اعتراض کیا کہ یہ کیا تم لوگ باتیں پڑھ رہے ہو, یہ کیسا فسانہ ہے جو سنایا جا رہا ہے, اسی لیے ہم لوگ شیعوں کی محفلوں میں نہیں آتے, اسی لیے ہم لوگ شیعوں کی مجلسوں میں نہیں آتے, ان کے جشنوں میں شریک نہیں ہوتے, کہ وہ ایسی باتیں پڑھتے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں. جب اعتراض حاکم پر ہوا تو وہ اعتراض حاکم پر نہیں تھا, وہ فضائل علی پر اعتراض تھا, وہ اعتراض تشیع پر تھا, وہ اعتراض دین حق پر تھا. بس یہ اعتراض ہوا, جس کو کچھ نہیں آتا تھا اس کو عطائے رب ہوئی, فوراً بول پڑا, کہنے لگا تو نے سورہ یوسف نہیں پڑھی, فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن. جب دربار یوسف, دربار مصر میں مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کے دربار میں یوسف کو دیکھا, اکبرنہ بڑا قرار دیا, اور ہاتھ میں جو چھری تھی قطعن ایدیہن, اپنے ہی ہاتھ کاٹ ڈالے, پتہ نہیں چلا. تو کہا اے مردوخ, اگر اب دربار کی عورتیں یوسف کا جمال دیکھے اور ہاتھ کاٹ لے, پتہ نہ چلے, اگر علی اللہ کے جمال میں, یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اگر علی اللہ کے جمال میں ایسے محو ہو جائے کہ تیر نکلنے کا پتہ نہ چلے, تو اس میں کیا تعجب ہے. علی کو سمجھنا آسان نہیں ہے.